الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ میں نے جب بھی کبھی انہیں بلایا کہ تو ان کی بخشش فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور لگے اپنے اوپر پردے ڈالنے اور ضد کرنے لگے اور تکبر کرنے لگے۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 7 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین کل آخری گفتگو ہماری اس حوالے سے چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں جب بھی پکارتا تھا، بلاتا تھا، اللہ اور اللہ کے پیغام کی طرف صدا لگاتا تو یہ لوگ چلے جاتے، بھاگ جاتے، وہاں سے نکل جاتے۔ اب ظاہر ہے مبلغ کا جو اللہ تعالیٰ نے کام اور ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی ہے وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو بٹھانا، لوگوں کو وہ بات بٹھا کے زبردستی سنانا، یہ رب نے اس کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور جس کے مقدر اور نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ محروم رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دریا کنارے رہ کے بھی پیاسے رہتے ہیں، اور بہتے ایسے ہوتے ہیں جو دور سے آ کے اپنے آپ کو سیراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ بڑا مشہور مقولہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنا، چراغ تلے اندھیرا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور سے لوگ آ کر روشنی لے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں والے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کنویں نے کبھی بھی چل کے نہیں جانا کسی کو پانی پلانے کے لیے، پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ کنواں نہیں چل کے جاتا بلکہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مبلغ تبلیغ کرنے والے کو اصول اور طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے اور اللہ کی جو صدا ہے وہ لگاتا رہے۔ جس کے مقدر نصیب اور جس کی قسمت کا ستارہ چمکتا دمکتا ہوگا وہ خود اس بحر بے کراں سے خود فیض یافتہ ہو جائے گا۔ اب جناب نوح علیہ السلام آپ نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، فرمایا اے میرے مالک میں بھی انہیں دعوت دیتا تھا، میں بھی انہیں بلاتا تھا کہ آؤ بھائی اللہ کی خوبصورت محبت کی بات سن لو، آؤ میں تمہیں اللہ کی توحید کی بات سنا دوں، میں توحید تم بھی پی لو، یہ توحید والا جام تم بھی نوش کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتوں کی ناپاکی سے پاک کر دے اور اپنی وحدانیت کا جو پیارا خوبصورت ایک اثر ہے وہ تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ تو کہتے ہیں جب کبھی بھی جب بھی میں انہیں بلاتا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اس میں مقصد میرا یہ تھا کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، قرآن کا درس آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، جتنے بھی جہاں سے ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں خواتین و حضرات، ہمارا مقصد کیا ہے؟ پہلا اولین مقصد تو یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور قرآن سیکھنا یہ دین کا کتنا بڑا عمل ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ کسی عام آدمی کا قول نہیں ہے، کسی فلاسفر یا کسی شیخ الحدیث یا مفتی یا محدث کا قول نہیں ہے، بلکہ جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اعزاز ہمیں سرکار نے عطا فرمایا۔ اس وقت جو ہم عمل کر رہے ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں، سب سے اچھا عمل کر رہے ہیں، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا۔ اور دوسری چیز، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سیکھیں گے، ہم اس پہ عمل کی کوشش کریں گے، اور جب عمل کریں گے مالک کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے تعلق بحال ہو جائے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے گا، اور مالک کے قریب ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن نے فرمایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ بنیادی مقصد تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور ایسی محفل جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، چونکہ درس قرآن ہے، قرآن کے درس میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، قرآن ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے سامنے ہے۔ بقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آقا کے ارشاد پاک کے مطابق ایسی محفل جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، غطّتہ ملائکہ، فرمایا اس محفل کو اللہ کے فرشتے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فرشتے اس پر رحمت کی چادر کر رہتے ہیں، اور فرمایا جب تک وہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب نیکیاں آتی رہیں گی، گناہ مٹتے رہیں گے، نامہ اعمال خود نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا اور برائیوں والا ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ تو جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا اور برائیوں والا ہلکا ہو گیا، قرآن نے اس کا مقام کیا بتایا ہے؟ وہ جنت میں اللہ کے قرب میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں یقیناً اعزاز اور شرف سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سمجھتا ہوں، اور اس کی رحمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن کی محفل نصیب فرماتا ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی محفل نصیب فرما، ایسی نشست نصیب فرما۔ یہاں لوگ سارا دن ایسی محفلوں میں وقت گزار دیتے ہیں جہاں پہ سوائے لغویات کے کچھ نہیں ہوتا۔ کئی گھنٹے رات بیٹھے چوک چراہوں میں شیطان کے راستوں میں بیٹھ کے ساری رات گزار دیتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچانک دیکھتے ہیں رات کا 2 بج گئے، 1 بج گیا، 3 بج گیا، اتنا وقت گزر گیا۔ یہ اللہ کا ان پر عذاب ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں شیطان کی محفل میں نہیں بٹھایا، اللہ نے ہمیں اپنی محفل میں بٹھایا ہے۔ اپنی محفل میں غیروں کو نہیں بٹھایا جاتا، اور اپنی محفل میں کسی اور دوسرے کو نہیں بٹھایا جاتا، اپنی محفل میں اسی کو بٹھایا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک تھوڑا آ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر ایک کے مقدر میں یہ تھوڑی بات ہوتی ہے۔ جس کو بلایا جاتا ہے نا جی، جس کو بٹھایا جاتا ہے وہی بیٹھتا ہے، وہی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایسے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ تھوڑے ایسے بیٹھ گئے ہیں، آپ یا میں ایسے تھوڑے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں بٹھایا ہے کسی ذات نے۔ اس ذات کی طاقت ہے، جس کی طاقت نے آپ کو بھی بٹھا رکھا ہے، مجھے بھی بٹھا رکھا ہے، آپ کو سننے کا جذبہ دیا ہے، مجھے سنانے کا جذبہ دیا ہے۔ نہ سنانے کا جذبہ اس کے بغیر آ سکتا ہے، نہ سننے کا جذبہ اس کے بغیر آ سکتا ہے۔ تو گویا اگر یہ جذبہ نصیب ہوا ہے تو یہ کس کی عطا ہے؟ میرے مالک کی عطا، اور وہ ہم سے راضی ہو گیا اس بات پر۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، مولا میں تو انہیں بار بار بلا رہا ہوں، میں تو بار بار صدا لگا رہا ہوں، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، یہ برائی سے بچ جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، مولا تو ہی دے قبول فرما لے۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ ایسے بدبخت ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو ظاہری معنی ہے
کہ جناب انگلیوں کو کانوں میں ڈال لینا کہ میں اس کی بات نہیں سننا چاہتا، اس کی آواز بھی میرے کانوں تک نہ آئے، ایک دوسرے معنی میں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں تبلیغ کرتا ہوں اور حق کی بات کرتا ہوں یہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور اس شخص کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جو شخص اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ سنتے ہیں سنی ان سنی کر دیتے ہیں، ایک سے سنتے ہیں دوسری سے نکال دیتے ہیں، ان پہ اثر ہی کچھ نہیں ہو رہا، یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہد اللہ بہ من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ محروم کر دیتا ہے۔ یہ مالک کا اللہ سے ہر لمحہ یہ دعا یہ بھی کیا کریں، اے اللہ مجھے کان دیے ہیں تو پھر انہیں حق سننے کی توفیق بھی دے دے، یا اللہ آنکھیں دی ہیں تو پھر انہیں اچھی جگہ پر دیکھنا بھی نصیب فرما دے، اے میرے مالک زبان دی ہے تو اسے اچھا اچھا بولنے کا گر بھی عطا فرما دے، اور یہ بولے تو اچھا ہی بولے، سنیں تو اچھا ہی سنیں، اور دیکھیں تو اچھا ہی دیکھیں، اور پاؤں چلیں تو اچھی جانب چلیں، اور ہاتھ استعمال ہوں تو اچھی جگہ پر استعمال ہوں۔ کل قیامت میں پھر کامیابی کا سب سے بڑا جو ایک ٹکٹ ہے وہ یہی ہوگا جب یہ ہمارے اعضاء ہمارے حق میں گواہی دے دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے انسان جا، تیرے اعضاء نے تیرے حق میں گواہی دے دی ہے، گواہی کو میں نے قبول کیا اور تجھے معاف کر دیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہی گواہ ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، ہمارے خلاف ہو گئے، اور ان کی گواہیاں ہی ہمارے خلاف آ گئیں، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تو کچھ نہیں، تیرے اعضاء ہی تیرے خلاف آواز دے رہے، میں کیا کروں؟ اور قرآن کا اس درس آپ پیچھے بہت پہلے سن آئے ہیں، اللہ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا اس دن ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی زبانوں پر مہریں لگا دیں گے، بند۔ فرمایا کیا ہوگا؟ تکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کی آنکھیں ہم سے بات کریں گی، ان کے کان ہم سے بات کریں گے، وہ گواہی دیں گے۔ فرمایا جو جو وہ بولتے جائیں گے وہ گواہی ہم قبول کرتے چلے جائیں گے۔ تو آئیے مسلمانوں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ان گواہوں کو ہم اپنے حق میں کر لیں، اور اگر یہ گواہ ہمارے حق میں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ وہاں پہ اچھا ہو جائے گا، اور نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، قرآن فرما رہا ہے اللہ اکبر، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، وہاں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، کپڑے ڈال کر اپنے اوپر منہ چھپا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بڑی دھوم دھام سے شیطانوں کی محفلوں میں آ جاتے ہیں، لیکن رب کی محفل کی طرف بلایا جائے تو وہ 100 بہانے بنا کے دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی آنکھوں پہ کپڑا، کبھی کانوں پہ کپڑا، کبھی مزاجوں پہ کپڑا، یہ بھی اصطلاحاً حکماً یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور عالم کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ بلایا نہیں آئے، دوسری دفعہ صدا لگائی نہیں آئے، بار بار بلوایا جا رہا ہے، بار بار اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، بار بار اللہ کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ وَأَسَرُّوا، ضدی بن کے بیٹھے ہیں، ضد کر کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی اس کے ساتھ ضد نہ لگائیے گا جس کے آگے کسی کی ضد کی کوئی قوت نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، وہ مالک ہے، اس کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ جملہ کمال کا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ قوت نہ طاقت نہ ہمت ہے تو کس کے پاس ہے؟ اس میرے مالک کے پاس۔ اس مالک کے مقابلے میں کبھی یہاں مت آنا، اللہ کے مقابلے میں مت آنا۔ اور
وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، جب کوئی بات ہوئی سرکار نے فرمایا، لوگوں نے بھائی یا رسول اللہ ہمیں سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا مفلوق الحال اور مظلوم کی آہ سے ڈرنا۔ آج ہمارا معاشرہ اس پہ غور ہی نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے یہ سب سے بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے سخت فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بادشاہت اور اس کی عدالت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور فرمایا مظلوم کی آواز اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ رب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، رب کے مقابلے میں آگے کوئی آ کر قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ العلی العظیم اس کی ذات پاک ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، ضدی ہو گئے اور میرے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اس سے بہتر کہ وہ میری بات کو سنتے، وہ میرے مخالف ہو گئے اور میری بات انہیں پسند نہ آئی۔ اس کے بعد اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی بات پسند نہیں آتی نا، یا اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، اس کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں، اور جس سے آپ کو محبت ہو اس کی بری باتیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں نا، معصوم بچے چھوٹے، اس سے ہم سب کو پیار ہوتا ہے، وہ جناب آپ کو جو جملے بھی بول دیں لوگ اس کو بھی محبت اور پیار میں لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں الفاظ، جملے بھی، کئی دفعہ ان کے ایکشن بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم کیوں اچھا سمجھ لیتے ہیں؟ محبت ہے ان سے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی بات بھی ہمیں بری لگ جاتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا آٹا گندی ہلدی کے مشہور مقولہ ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام نے فرمایا میں باتیں سچی کرتا تھا لیکن انہیں میں پسند نہیں تھا، میری باتیں پسند نہیں تھی، تو کیا کرتے؟ اس کے آگے ضدی بن کر تکبر کر کے برائی کرتے اور میرے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ضد سے اور ایسے تکبر سے محفوظ رکھے جو جہنم کا راستہ بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سننا کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔